بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ہفتے کی مجلس میں حکیم الامت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات اور ان کی تشریح بیان ہوتی ہے، اللہ والوں کی باتیں ہوتی ہیں، ان کی باتوں میں نور بھی ہوتا ہے اور زندگی بھر کے تجربات بھی ہوتے ہیں، اور ہماری اصلاح کے لیے ان باتوں میں بہت ساری قیمتی نصیحتیں ہوتی ہیں۔ حضرت نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ بعض دفعہ انسان کو اپنی حقیقت معلوم ہوتی ہے، جانتا ہے کہ بہت سے کام شریعت کے خلاف کر رہا ہوں، یعنی اس کو اس بات کا علم ہوتا ہے، اس کو حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ میں بہت سارے کام شریعت کے خلاف کر رہا ہوں، مگر اس کی ظاہری وضع اور نمازوں کی وجہ سے لوگ اس کی معتقد ہیں، تو وہ خود بھی دھوکے میں آ جاتا ہے کہ جب اتنے آدمی مجھے نیک کہتے ہیں تو میں واقعی نیک ہوں، قضا نمازوں کی فکر نہیں، حج تاخیر سے کیا، ابھی تک حج نہیں کیا، اس کی فکر نہیں، بس ظاہری وضع قطع نیکوں جیسی بننے کے بعد اور کچھ لوگوں نے نیک سمجھ لیا تو اب اپنے کو نیک ہی سمجھ بیٹھے۔ بہت سارے شریعت کے احکام اور شریعت کے احکام کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اس کا علم بھی ہے لیکن اس کی اصلاح کی فکر نہیں ہے۔ یہ حضرت کا بہت قیمتی واعظ ہے، ملفوظ ہے، اور بہت ہی قیمتی بات حضرت نے ارشاد فرمائی ہے، بڑی سمجھنے کی بات ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو نیک سمجھ رہے ہوتے ہیں اور لوگ بھی ہمیں نیک سمجھ رہے ہوتے ہیں ظاہری وضع قطع کی وجہ سے، اور اس نیک ہی نیک سمجھنے میں بہت سارے شریعت کے کام، شریعت کے احکام کی خلاف ورزی ہو رہی ہوتی ہے، اس کا ہمیں علم بھی ہوتا ہے لیکن اپنی نیکی کا گھمنڈ ہوتا ہے، اس لیے ہم اس کی اصلاح کی طرف نہیں جاتے ہیں۔ جیسے ایک دکاندار ہو اور اس کو سارے مارکیٹ والے کہتے ہوں کہ بہت اچھی دکان ہے، بہت اچھا دکان چلاتا ہے، بہت اچھا دکاندار ہے، بہت اچھا دکان چلانا جانتا ہے، اور اس دکاندار کو اپنی دکان کے خسارے کا معلوم ہے کہ میری تعریف تو بہت ہو رہی ہے اور میں لوگوں کی نظر میں بہت اچھا دکاندار ہوں، کام بہت اچھا لے کر چلتا ہوں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ اس وقت میری دکان خسارے میں جا رہی ہے، گھاٹے میں جا رہی ہے، اور جو میری دکان پہ جس طرح کام چلنا چاہیے تھا وہ نہیں چل رہا، تو وہ دکاندار لوگوں کے کہنے میں آ کر اگر اپنے کو اچھا دکاندار سمجھ کر بیٹھ گیا تو ایک وقت اس کی دکان خالی ہو جائے گی، دکان خالی ہو جائے گی کہ لوگ مجھے بہت اچھا دکاندار کہتے تھے، جبکہ مجھے معلوم تھا کہ میری دکان میں جو کام ہو رہا ہے نقصان میں جا رہا ہوں، اپنے نقصان کی فکر نہیں کری، دکان خالی ہو گئی۔ تو اسی طرح لوگوں کے کہنے پر ہم نیک ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لوگ ہمیں نمازی کہتے ہیں، اور اس نیک لوگوں کے نیک کہنے میں ہم اپنے اندر کی خرابی بھول گئے کہ میرے اندر تو میں نے تو ابھی تک حج نہیں کیا، میرے ذمہ تو نماز قضا ہیں، میں نے قضا نمازیں ادا نہیں کریں، اور لوگ مجھے نیک کہہ رہے ہیں، میں نیک سمجھ رہا ہوں، میں نیک تو جب ہوں گا جب میں حج کر لوں گا، قضا نمازیں ادا کر دوں گا، اور اللہ تعالیٰ کے جو دیگر احکام ہیں ان کی پابندی کروں گا۔ میں تو لوگوں کو ستاتا ہوں، میری ذات سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے، میں کیسا نیک ہوں؟ لوگ تو مجھے نیک کہہ رہے ہیں لیکن مجھے پتہ ہے میں نیک نہیں ہوں۔
جیسے ایک آدمی ہو اور ظاہری صحت اس کی جسمانی لحاظ سے بہت اچھی ہو. جیسے بعض دفعہ ڈاکٹر بھی مریض کو دیکھ کر کہتے ہیں آپ کو تو کوئی بیماری نہیں ہے، اس کی جسمانی لحاظ سے بڑا اچھا دکھ رہا ہے، ظاہری اس کی شکل صورت بڑی اچھی دکھ رہی ہے. اور مریض کو سب لوگ کہتے ہیں بڑے آپ اچھے دکھ رہے ہیں، بڑے فٹ ہیں، چہرہ بڑا کھلتا ہوا ہے آپ کا. اور مریض کو معلوم ہے کہ میرے اندر ایک بیماری مجھے لگی ہوئی ہے جو لوگوں کو نہیں پتہ، اور اس بیماری کا میں نے علاج کرنا ہے. مثال ہے شوگر، اللہ نہ کرے کسی کو، تو سب کہہ رہے ہیں بہت اچھی صحت ہے، بہت اچھے ہو تم، اور وہ لوگوں کے کہنے میں آ کر میٹھا کھا رہے ہیں تو اپنا نقصان کر رہے ہیں. جبکہ اس کو پتہ ہے مجھے شوگر لگی ہے، لیکن لوگوں کے کہنے میں آ کر دھوکے میں آ گیا کہ میں واقعی اچھا ہوں، اب کھا لو میٹھا. اب وہ میٹھا لوگوں کے کہنے میں کھا رہے تو بیوقوفی ہے. جیسے کوئی طالب علم ہو اور بہت اچھا دکھتا ہو، کتابیں لٹکائی گھوم رہا ہے، بیگ لٹکائی گھوم رہا ہے، بکسہ لٹکائی گھوم رہا ہے، ہر وقت اس کے ہاتھ میں پین کاپی ہیں، اور لوگ اس کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں بڑا محنتی بچہ لگ رہا ہے، بڑا پڑھنے والا لگ رہا ہے، بڑا کامیاب طالب علم لگ رہا ہے. اور اس بچے کو پتہ ہے کہ میں ہر امتحان میں فیل ہو رہا ہوں، مجھے کچھ نہیں آتا. لوگوں کے کہنے میں اگر وہ یہ سمجھنے لگ جائے کہ میں کامیاب بچہ ہوں، اچھا طالب علم ہوں، امتحانات میں میں بڑے اچھے نمبر لیتا ہوں، سارے پیپروں میں پاس ہوتا ہوں اچھے نمبرات سے، تو لوگوں کے کہنے میں اگر وہ آ گیا تو وہ بے وقوفی میں آ جائے گا. تو ہمارا بھی یہ حال ہے کہ شریعت کے لحاظ سے ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے اندر کتنی کمزوریاں ہیں. نمازوں میں ہم سے کوتاہی ہوتی ہے. اسی طرح شریعت کے احکامات میں یہ چیز بھی تو ہے کہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا، کسی کا حق نہیں مارنا، کسی پر ظلم نہیں کرنا، کسی کا مال نہیں دبانا، سود نہیں لینا، رشوت نہیں لینا، اپنی ذات سے اپنے گھر والوں کو بھی تکلیف نہیں دینا، اپنے بیوی بچوں کو بھی خوش رکھنا، اپنے والدین کو بھی خوش رکھنا، اپنے بہن بھائیوں کے بھی حقوق ادا کرنا، یہ بھی تو شریعت ہے. بس لوگوں نے کہہ دیا کہ میں نیک ہوں، لوگوں کے کہنے کے مطابق ہم اپنے کو نیک سمجھنے لگ گئے، جبکہ حال یہ ہے کہ نیکی ہماری یہ ہے کہ نمازوں میں بھی کوتاہی ہے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک میں بھی کوتاہی ہے، گھر والوں کے حقوق میں بھی کوتاہی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ بھی معاملات درست نہیں، لوگوں کے ساتھ لین دین بھی درست نہیں، کسی کا حق دبایا ہوا ہے، کسی کا مال دبایا ہوا ہے. یہ حال ہے. کسی کا مال دینا دیتے نہیں ہیں، کسی سے پیسے لیے تو واپس نہیں کرتے، کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا، کسی کا کام کرانا تھا اس سے رشوت لے لی. یہ حال ہے. اور کہنے میں لوگوں کے کہنے پر ہم نیک ہیں، لوگوں کے کہنے پر ہم نیک ہیں. تو ایسی نیکی انسان کو اسی بیمار آدمی کی طرح کر دے گی کہ جو لوگوں کے کہنے کے بعد میٹھا کھائے جا رہا ہے، جبکہ اس کو پتہ ہے میں شوگر کا مریض ہوں. لوگ کہتے ہیں بہت اچھی صحت ہے تمہاری، تو اس کا کیا حال ہوگا؟ اس کا حال کیا ہوگا؟ اور صحت برباد ہوئے گی. لوگوں کے کہنے میں نہیں چلنا چاہیے. تو حضرت نے یہ فرمایا، بڑا زبردست واعظ ہے کہ بعض دفعہ انسان کو اپنی حقیقت پتہ ہوتی ہے کہ میں کیا ہوں، میرے اندر کوئی کام کی چیز نہیں ہے، میرے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے، بس لوگ میری تعریف کرتے ہیں اس لیے بہت کچھ ہوں. اپنا تو سب کو پتہ ہے. کوئی مجھے کہے کہ واہ آپ کی آنکھیں لال ہو رہی ہیں، ایسا لگتا ہے آپ تہجد پڑھتے ہیں، ہمارے لیے دعا کر دیے گا، ہم خوش ہو گئے. نہ تہجد پڑھی، نہ تہجد میں کبھی اٹھے، بس کسی نے ہمیں کہہ دیا تہجد گزار معلوم ہو رہے ہیں، ہمارے لیے دعا کر دیں. اچھا آپ کے لیے دعا کریں گے. اب اپنے کو تہجد گزار سمجھ بیٹھے، اپنے کو تہجد گزار سمجھ بیٹھے. اب وہ یہی تو ہے، یہی تو نیکی کا گھمنڈ ہے. حضرت فرما رہے ہیں اپنی حقیقت کو معلوم جانتے ہیں کہ بہت سارے کام شریعت کے خلاف بھی کر رہا ہوں، مگر بس ظاہری وضع قطع نمازوں جیسی بنا لی، نماز پڑھ لی تو لوگوں نے بولا یہ تو بڑا کوئی نیک آدمی ہے، لیکن معاملات خراب، شریعت کے احکام ٹوٹ رہے ہیں، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اللہ کو ناراض کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کو ستاتے ہیں، لوگوں کے مال کو ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں، لوگوں کو تنگ کرتے ہیں،
معاملات درست نہیں، حقوق ادا نہیں کرتے، تو کیسے ہم نیک ہیں؟ ہم کیسے نیک ہیں؟ نیک آدمی تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کے ساتھ بھی معاملات درست رکھتا ہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی اس کے معاملات درست ہیں، اس کے عبادت بھی اچھی ہے اور لوگوں کے ساتھ برتاؤ بھی اچھا ہے، وہ نہ اللہ کو ناراض کرتا ہے نہ اللہ کے بندوں کو ستاتا ہے۔ یہ ہے نیک آدمی، ایسا بننا ہے ایسا بننا ہے۔ پھر ہم نیک، کوئی ہمیں نیک کہے تو پھر شکر ادا کریں کہ اللہ کا شکر ہے۔ اگر ہم ایسے ہیں کہ اللہ کے احکامات میں بھی کوتاہی نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی سے بھی اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، اللہ کے بندوں کو بھی نہیں ستاتے، سب کے حقوق ادا کر رہے ہیں، سب ہم سے خوش ہیں، کسی کا حق ہم نے نہیں دبایا، کسی کا مال نہیں کھایا، کسی کو ستاتے نہیں ہیں، کسی کو تنگ نہیں کرتے، دونوں طرف کے معاملات درست چل رہے ہیں، پھر اگر ہمیں کوئی کہے کہ نیک ہوں تو پھر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو حضرت کا یہ ملفوظ ہے، بزرگوں کی، اللہ والوں کی باتیں ہوتی ہیں نا، اللہ والوں کی جو باتیں ہوتی ہیں یہ بڑی قیمتی باتیں ہوتی ہیں۔ اب یہ ایسی بات ہے کہ ہمیں اس بات کے بعد اپنی حقیقت دیکھنی چاہیے کہ میں ہوں کیا، میں ہوں کیا، میرے اندر یہ کیا خوبیاں ہیں، کیا برائیاں ہیں۔ اب اس کو کہتے ہیں اپنا محاسبہ، حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا محاسبہ کرو، اپنے کو دیکھو کہ تم ہو کیا، اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے گا کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا کر کے کہ تم نے کیا کیا تھا۔ اس نے اپنی زندگی کا اپنا محاسبہ کرنا چاہیے بھائی، کبھی کبھی بیٹھ کے سوچنا چاہیے۔ اور یہ چیز سب سے زیادہ نصیب ہوتی ہے، اپنی فکر انسان کو جب لگتی ہے جب کسی ہم اللہ والوں کے پاس جائیں گے، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا، بزرگوں کے پاس جائیں گے، ان کے بیانات سنیں گے، ان کی صحبت میں بیٹھیں گے، اللہ والے جو ہوتے ہیں جن کی زندگی میں مقصد کیا ہے، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو راضی کرنا، تو ان کے پاس جب کوئی جا کر بیٹھتا ہے تو اس کے اندر بھی یہ فکر لگ جاتی ہے۔ جیسے ہم کسی کاروباری کے پاس جا کر بیٹھیں گے تو اس کے مقصد کیا ہے، پیسے کمانا، تو جب ہم اس کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں تو قدرتی ہمارے اندر بھی شوق پیدا ہوتا ہے، میں بھی پیسے کماؤں، میں بھی پیسے کماؤں۔ اسی طرح جب ہم اللہ کے نیک بندے جن کی زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو ناراض کرنا نہیں ہے، اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے، جب ایسے نیک لوگوں کے پاس جائیں گے، نیک صلحاء اتقیاء اولیاء کے پاس جائیں گے، ان کی خدمت میں جا کر بیٹھیں گے تو ہمارے اندر بھی وہ جذبہ آ جائے گا، ہمارے اندر بھی وہ چیز آ جائے گی کہ ہم بھی اللہ کو راضی کریں گے، ہم کبھی اللہ کو ناراض نہیں کریں گے، اللہ کے بندوں کو نہیں ستائیں گے، اللہ کی مرضی کے خلاف کام نہیں کریں گے، جن کاموں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں وہ کریں گے، جن کاموں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں وہ کام نہیں کرنے۔ یہ زندگی کا جذبہ ہمارے اندر کب آئے گا؟ جب ہم ایسے لوگوں کے پاس جا کر بیٹھیں گے جن کی فکر یہی ہے، جن کی سوچ یہی ہے، جن کی زندگی کا مقصد یہی ہے۔ اور ایمان والے کی زندگی کا مقصد تو یہی تو ہونا چاہیے، ہم سب کی زندگی کا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ زندگی دنیا میں گزاریں گے، کام کاروبار بھی کریں گے، کھانا پینا بھی کریں گے، سونا اٹھنا بھی کریں گے، لیکن اللہ کو ناراض نہیں کریں گے، اللہ کو ناراض نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والے کام نہیں کریں گے، اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں گے، اپنی اصلاح کی فکر کریں گے، اگر کوئی برائی ہمارے اندر ہوگی اس کی اصلاح کریں گے۔ ہم نیک ہیں اور ہماری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے، ہم کیسے نیک ہیں؟ ہم نیک ہیں اور فجر کی نماز پہ ہم سوتے رہتے ہیں، ہم کیسے نیک ہیں؟ ہم نیک ہیں، کہنے کو ہم نیک ہیں اور ہمارے معاملات درست نہیں ہیں، لوگوں سے لین دین درست نہیں ہے، کسی کا مال کھا لیا، کسی نے امانت رکھوائی ہمارے پاس کہ یہ رکھ لو میری چیز، میں بعد میں لے لوں گا، بعد میں وہ کہہ رہے بھائی میری امانت دے دو، کون سی امانت، وہ تو تم نے مجھے دی تھی، میں نے استعمال کر لی، اور ہم کہہ رہے ہیں ہم تو نیک ہیں۔ کسی کی زمین پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب چیزیں ناجائز و حرام ہیں۔ انسان کبھی یہ ایسے کام کر کے خوش نہیں رہ سکتا، کبھی انسان ایسے کام کر کے کسی مخلوق کا حق دبا کر، کسی مخلوق کو ستا کر وہ کبھی اللہ کو راضی نہیں کر سکتا اور وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کو ستائیں اور اللہ ہمیں خوش رکھیں گے؟ سب اللہ کی مخلوق ہیں، حدیث کا مفہوم ہے نا، الخلق عیال اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ جیسے خاندان ہوتا ہے نا، میرا خاندان، میری فیملی،
یہ ساری مخلوق اللہ کی فیملی، اللہ کا کنبہ ہے۔ اب اگر جو ان کو ستائے گا تو اللہ اس سے خوش ہوں گے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوں گے۔ اس لیے اپنی زندگی میں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کو راضی کرنے والے کام ہوں، کسی مخلوق کو ستائے نہ، اور اپنی فکر لگی رہے کہ میرے سے کہاں کوتاہی ہو رہی ہے۔ اور کامیاب آدمی وہی ہے، دنیا کے معاملات میں بھی کامیاب وہ ہے جو ہر دن کا حساب کرتا ہے۔ دکان ہے، صبح سے شام تک دیکھتا ہے کتنا کمایا، کتنا نفع ہوا، کتنا نقصان ہوا۔ یہ کامیاب تاجر ہے، یہ کامیاب آدمی ہے، اس بزنس مین ہے پکا، جس کی یہ صبح سے لے کر یہ نہیں کہ سال بعد حساب ہو رہا ہے، 2 سال بعد، سال 2 سال میں تو کتنا نقصان ہو جائے گا، پتہ دکان خالی رہے گی۔ کامیاب کو ہے وہ ہے جس کو صبح سے شام تک کی فکر ہے، ہر صبح اور شام کی فکر ہے، ہر وقت فکر حساب کرتا ہے، تو یہ کامیاب ہے۔ اسی طرح کامیاب ایمان والا وہ ہے جس کی ہر گھڑی میں یہ فکر ہو کہ اللہ تعالیٰ تو ناراض نہیں ہوئے، میرے اندر کوئی برائی تو نہیں ہے، میرے اندر کوئی خامی تو نہیں ہے۔ جیسے اچھی صحت والا انسان وہ ہر مہینے چیک اپ ٹیسٹ بہت سارے ایسے لوگ ہمیں ملے جو کہتے ہیں میں ہر مہینے اپنے باڈی کے سارے ٹیسٹ کراتا ہوں، شوگر، بلڈ پریشر وغیرہ سارے ٹیسٹ کرواتا ہوں۔ کیوں؟ تاکہ میں جسمانی لحاظ سے فٹ رہوں، صحت مند رہوں، اور کوئی اللہ نہ کرے کوئی بیماری ہو تو ٹیسٹ رپورٹ میں آئے تو میں فوراً اس کا علاج کر کے اس کو بھی ختم کروں۔ صحت اچھی رکھنا چاہتے ہیں، کامیاب ایمان والے بھی تو بنے ہم۔ کامیاب ایمان والا وہ ہے جس کی زندگی میں یہ ہو کہ میرے اندر کوئی ایسا کام نہ آ جائے جو اللہ کو ناراض کر دے، میری زندگی میں میرے اندر کوئی ایسی بات نہ ہے جس سے اللہ ناراض ہو۔ یہ کامیاب ایمان والا ہے۔ جیسے اچھی صحت والا ٹیسٹ رپورٹ کے ذریعے سے اپنی صحت اور اپنے آپ کو فٹ رکھتا ہے کہ میری رپورٹ سب صحیح آئی ہیں، شوگر بھی لیول پر ہے، بلڈ پریشر بھی درست چل رہا ہے، دیگر ساری چیزیں سیٹ ہیں، دل بھی اپنی جگہ صحیح کام، ہارٹ بیٹ وغیرہ سب ٹھیک ہے، خوش ہوتا ہے۔ اسی طرح کامیاب ایمان والا بھی اپنے آپ کو دیکھتا رہتا ہے کہ میرے اندر کوئی برائی تو نہیں ہے، میرے اندر کوئی برائی تو نہیں ہے، اگر ہے تو اس کی اصلاح کروں۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت کی اس ارشاد پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر